अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। वेलकम माय चैनल। आज का वीडियो है मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्जा साहब का, और वीडियो का टॉपिक है गौस पाक की 11वीं शरीफ की कहानी। और जिस चैनल से लिया है वो चैनल का नाम है अंडरस्टैंड इस्लाम चैनल से लिया है वीडियो। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का क्या बता रहे हैं 11वीं शरीफ कहानी के बारे में। अब 3 तरह का वाज करते थे। फरमाते थे पहले शरीयत के अहकाम बयान करूंगा, वो करते फरमाते अब तरीक़त के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। मारिफत की बातें करते लोगों पे वजद हो जाता, हु करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस में, लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था, जनाजे उठा करते थे। कोई क्रिएटिव वर्क भी कीता जे, कोई पॉजिटिव वर्क भी कीता जे, साढ़े ही जे बंदे अपने ही बंदे मार दे रहे हो। यूट्यूब पे गुस्ताखाना वीडियो चढ़ाने वाले तो कोई नहीं, आपने निगाह मार के खत्म किया। उनकी हार्ड डिस्क से डाटा तो आपने कोई नहीं डिलीट करवाया। बुजुर्गों से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। फरमाते कयामत के रोज मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करवा लो। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। और दूसरी तरफ वो कितनी रिक्कत अंगेज हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई ना कि ए नबी अपने करीबी रिश्तेदार को आखिरत का रिश्तेदारों को डर सुनाइए, तो आपने फिर एक एक रिश्तेदार को बुला कर कहा, आपने फरमाया ए नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन तुझे पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, लेकिन आखिरत में अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। अंदाजा करें तो अगर नबी अलैहिस्सलाम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी जन्नती औरतों की सरदार के बारे में यह कहा जा रहा है, तो बाबे ते शाही कोई नहीं जेड़े कहंदे ने जनाब असी तुहानू जन्नत ही ले जाएंगे, साडे मुरीद हो जाओ। हाँ, जिन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ा नहीं उन्होंने आपको यही लारे लपे लगा के रखने हैं ना। बहजतुल असरार में हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं टर्फ के जंगलों में सालों रहा, दरख्त के पत्तों पर मेरा गुजारा होता, मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का एक जुब्बा लाकर देता था जिसको मैं पहना करता था। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बगैर खौफ के दाखिल हो जाता। नबी इस्लाम की तो ये तालीमात ही नहीं है। खुदा का नाम है, अगर ये आपने बुजुर्गों की बुजुर्गी बचानी है तो ये झूठ बोलना छोड़ें, ये हराम है इस तरह करना। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बाप अमर बिन आस ने शिकायत की कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बीवी ने मुझे शिकायत की है कि या रसूल सल्लम मेरा बेटा अपनी बीवी के पास नहीं जाता, पूरी रात नमाजें पढ़ता है। आपने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को बुला के डांटा और आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, तेरे खानदान का भी तुझ पे हक है। अगर रोजाना रात को जागेगा तो तेरी आंखें अंधी हो जाएंगी, रात को आराम भी किया कर, अपनी बीवी के पास भी जाया कर। आपके बुजुर्ग बाबे जो हैं ये इंप्रेस थे यहूदियों के राहबों से और ईसाइयों के राहबों से और हिंदुओं के राहबों से, तो बहर फर्क तो होगा ना। फिर रावी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं गैब से सेब चाहता हूँ, और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में थे।
وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے, اب جیو نیوز کا دور ہے, اب ARY, ایکسپریس, دنیا ٹی وی, BBC, CNN, اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی. وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے, سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے. تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی, اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے. ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے, اب اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے جی. دنیا خالی نہیں ہوتی تو اونٹتے آمن اولیاء سامنے, ان تو ضرورت ہے زیادہ. اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں, تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں. لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے, اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ. ماں نے بھیجا, بسم اللہ کریں, قرآن شریف پڑھیں. استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے. وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ, اس کو 18 پارے یاد ہے. ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پیغام بھیجا ماں کے پاس, ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا بسم اللہ کے لیے, اس کو 18 پارے یاد ہیں. تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں, مجھے 18 پارے یاد ہیں. جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی, اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے. کہ میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی. اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی, اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی. یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے, اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے, میں 18 پارے کا حافظ ہوں. کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبدالقادری تو پیدا ہوئے تھے 14 پارے فصل. ایسے پاسبل نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صبح بیچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے, تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سن. غوث پاک فرماتے 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں, 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے, اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم پی. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے, آج تے چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے جی تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا, کیونکہ ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ, خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے, خضر دواد کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں, خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے. وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا, وہ فرشتہ تھا, پیغمبر تھا, واللہ عالم. وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا, دیٹس آل. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا, ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے, حضور کے زمانے میں غائب, غزوہ بدر میں غائب, احد میں غائب, قادسیہ یرموک میں غائب, بعض جا کے بابیانوں پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے, دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے, دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں, قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی, ایک تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے.
ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں. تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کہ میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. احمد انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی تے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڈ دو، میں تانوں ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف. تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا.
وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے, اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا, جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے, لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی, شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے, کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000, ادھر پلٹے تو 40,000, پیچھے دیکھے تو 50,000, کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے, ضرورت آ رہی ہے. بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سرکار اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار, حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی, بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے, اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں, میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان, چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی, میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا, پھر ایک جگہ گیا, پانی ملا, وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں, غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں, چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے, ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں, لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو, تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا. اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو, رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے, وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردے عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. تو سر اے کوڑاتے ہیں مدان کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے. سچا قادری سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو, توتیاں پا لو, اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا, جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا, جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا ستر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے, جھوٹ ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا, ولی تو چھوڑ دیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا, انہوں نے نہیں کہا یہ. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہیں؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے. یہ تھا ویڈیو, کہانی کا ویڈیو تھا, اور بتا رہے تھے بھائی وہ مولوی صاحب کی ایک بار ایک مجلس ہوا تھا, 70,000 تھے اس میں لوگ, تو اس میں سے ایک مرید تھا غوث پاک کا, ان کو ٹوائلٹ آیا تو سوچ رہے تھے کہاں جائے, کیسے جائے ٹوائلٹ 70,000 آدمی کے بیچ میں. تو انہوں نے اپنے منی من اپنے غوث پاک کو یاد کیا کہ مجھے بہت ضرورت ہے ٹوائلٹ جانے کی. تو غوث پاک نے ان کی منی من مطلب سن لیا ان کی آواز. سننے کے بعد انہوں نے ایک رومال پھینکا, ان کے ایسے منہ پہ رومال پھینکا تو جا کر منہ پہ گرا,
तो जो आंख बंद हो गया, तो आंख जब खुला तो वो जंगल में थे। तो उन्होंने बस अपना सब कुछ क्लियर किया। क्लियर करने के बाद फिर सोचे कि कैसे जाए, तो फिर बाद में देखा कि रुमाल उनके मुंह से हट गया, तो वो मस्जिद में आ गए। ये अलग कहानी था। और एक और कहानी है, इलियास कादरी बता रहे थे कि गौस पाक की तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर सर है। गौस पाक की पैर जितना भी औलिया इकराम आज से अभी से पहले तक जितना भी है, उनके हिसाब से, मेरा हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से सबके गर्दन पे उनकी पैर है। बताओ, इतना बड़ा तकब्बुर का जुमला बोल दिया इन्होंने। और ये भी था कि गौस पाक पानी पर चल रहे थे, तो मछलियाँ उनको सलाम कर रही थी। एक अलग कहानी, मछली सलाम कर रही थी। बताओ, ये भी है कहानी। और एक और था कि फिर पानी के ऊपर जन्निमाज आ गया। मखलूकात, सातों आसमान के फरिश्ते उनके साथ नमाज पढ़ते थे, मतलब उनके यहाँ आमीन जैसे पढ़ते हैं तो उनको आमीन बोला जाता है, वैसे वो भी कहानी अलग अलग है। और एक कहानी और थी कि एक गौस पाक का मुरीद था। तो वो मुरीद ऐसा हुआ कि उनकी एक बेटी थी। गौस पाक के मुरीद का एक बेटी थी। तो बेटी को जिन्नात ने उठा कर लेकर चला गया। तो वो मुरीद गौस पाक के यहाँ आया कि गौस पाक ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ, और तुम जाओ, एक बगल में कोई जगह बताएं, वहाँ पर जाओ। एक टीला है, 5वें टीले के बगल में एक गोल सा दायरा बना लेना। जैसे गोल दायरा बनाकर उसमें अंदर बैठ जाना, और उसके बाद कोई भी आए तो आप वहाँ से हटना नहीं, मिलना नहीं है। तो बैठा जाकर, उसको यकीन था, गौस पाक पर यकीन था, अल्लाह पर यकीन नहीं था। तो जाकर बैठ गया। उसके बाद जितना भी जिन्नत आए आकर चले गए। तो लास्ट में जिन्नातों का जो सरदार होता है वो आया, बोला कि आकर बोला तुम कौन हो, कैसे बैठे वहाँ पे। उसने बताया कि सब कहानी बता दिया कि मेरी एक बेटी अगवा हो गई है, ऐसे ऐसे। तो कहानी बताया। तो उसने कहा कि इसमें से कि कौन किया है। उसने से बोला कोई ने, किसी ने बोला कि हमारा काम नहीं है। तो फिर उसी को पता चल गया कि चाइना में चाइना का जिन था, उसने जिन ने उसको अगवा किया है। तो उसको जाकर बोला, मतलब पकड़ के लाया जिन को भी, और उसका बेटी को भी लाया। मुरीद को बेटी वापस कर दिया गया और गर्दन कलम कर दिया गया, मतलब मार दिया गया उसको। इसे और कहानी ये अलग था। और एक कहानी और था कि गौस पाक बचपन में थे तो 3 साल तक खाए पिए कुछ नहीं थे। तो 3 साल तक कोई खाया पिएगा नहीं तो कैसे होगा। और उसमें एक और कहानी था कि जब माँ के पेट में थे तो उनको मतलब माँ के पेटी में 18 पारा याद हो गया। बताओ, ये भी बड़ा कहानी। 18 पारा कैसे याद हो सकता है। हाँ, 5 साल की उम्र में 18 पारा याद हो सकता है आज के दौर में। उस समय तो नहीं, आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, पहले नहीं है इतना। तो ये भी एक कहानी खत्म हो गया, फारिग। और एक और कहानी था। सब कहानी पर यकीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग दीन, कुरान और हदीस के मुताबिक बयान नहीं करते हैं। ये सब अपने बाबा की कहानी बयान करते हैं। और ये भी है कि सहाबा इकराम के दौर में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, हजरत उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, उन्होंने इजाज़त दिया था कि आप बड़ी जहाज बना सकते हो, बनाओ। और हजरत उमर के दौर में नहीं हुआ था। तो बताओ, इनको कैसे पता। बाबा लोग इतने पावरफुल हैं कि सहाबा इकराम से भी ज़्यादा पावरफुल है कि पानी पर चल रहे हैं। ये भी कहानी फारिग हो गया। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के यहाँ, और कमेंट बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये था वीडियो, इंजीनियर मोहम्मद अली मीशा साहब ने रिप्लाई दिया था इनका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।